بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. سر آپ کا سوال یہ ہے کہ جو شوال کے روزے ہوتے ہیں نمبر 1 عید کے فوراً بعد رکھنے ہیں یا شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، اور نمبر 2 نمبر 2 ایسا کہ یہ جو رمضان میں روزے کچھ چھوٹ جاتے ہیں خاص طور پر خواتین کے، تو کیا یہ روزے اور شوال کے روزوں کی اکٹھی نیت کر کے وہ رکھے جا سکتے ہیں؟ پھر اس کا جواب یہ ہے، نمبر 1 تو یہ دیکھیں کہ جو شوال کے روزے ہیں ان کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فکأنما صام الدہر. جس نے رمضان کے 6 روزے رکھے اور پھر شوال میں سے 6 روزے رکھے، شوال میں سے 6 روزے جو ہے وہ رکھے، تو فکأنما صام الدہر، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہوں. تو اب چونکہ یہاں پہ اتبعہ ستا من شوال کا لفظ آ گیا ہے، اس لیے واللہ اعلم بہتر یہ کہ شوال میں سے کسی بھی عید کے فوراً بعد دوسرے دن سے ضروری نہیں، شوال کے مہینے کے اندر کی مہینہ ختم ہونے سے پہلے 6 روزوں کا پورا کرنا جو ہے وہ مطلوب ہے. اس حدیث کے الفاظ سے شوال کے اندر شروع سے درمیان میں آخر میں. نمبر 2 اس حدیث میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں ہے کہ جس سے ان کا لگاتار ہونا بھی ہم لازمی لے لیں. بس شوال میں سے 6 روزے رمضان کے بعد رکھنے ہیں. وہ شوال میں سے روزے فوراً بعد ہوں، درمیان میں آ جائیں، آخر میں آ جائیں، لگاتار آ جائیں، فاصلے کے ساتھ آ جائیں، جس طرح مرضی آ جائیں. حدیث سے مطلوب صرف اور صرف 6 روزے شوال میں سے ہیں. جس انسان نے شوال میں سے 6 روزے رکھے وہ جو ہے یعنی اس کو پورے سال کے روزوں کا جو ہے وہ ثواب مل جائے گا. من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال فکأنما صام الدہر. یہ جو ہے اصل مطلوب ہے. اچھا، یہ تو وقت شوال کے. باقی رہا جو رمضان کے فرض روزے کسی کے قضا ہو گئے ہوں، فرض روزے اگر کسی کے قضا ہو گئے ہوں تو وہ قضائی الگ ہے اور نفل الگ ہے. دونوں طرح جائز ہیں کہ آپ پہلے شوال کے رکھ لیں، اور قضائی تو آپ کو آئندہ رمضان سے پہلے رکھنے ہیں. وہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس کے اندر اگلے رمضان سے پہلے روزے رکھ سکیں گے. وہ آپ شوال کے روزوں سے پہلے رکھ لیں، بعد میں رکھ لیں، لیکن یہ ایسا کرنا کہ وہ شوال کے روزے بھی اور قضائی کی نیت کے روزے بھی اکٹھے کر لیے جائیں تو نفل اپنی جگہ پہ ہے، فرض اپنی جگہ پہ ہے. دونوں کو الگ کر کے رکھنا ہوگا. آگے پیچھے جو ہو سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاکم اللہ احسن. امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا. السلام علیکم. آپ کا سوال سر یہ ہے کہ کسی کی دوست کا ہے کہ وہ کہیں ایسی جگہ پہ رہتی ہیں کہ جہاں ان کے گھر میں اس کا خامد کے ساتھ اس کا ایک دیور بھی رہتا ہے، یعنی اس عورت کا دیور بھی رہتا ہے، تو کیا وہ اپنے خامد کو کہہ سکتی ہیں کہ وہ اس کو کہیں اور رکھیں یا یہ کریں؟ دیکھیں، اگر وہ ان میرڈ ہے یا میرڈ ہوتا جیسے بھی ہے تو اس کا اگر وہ ظاہر ہے کہ بالغ ہے، عاقل ہے، تو اس سے جو ہے یہ پردہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ دیور کے ساتھ تو اسلام میں اور زیادہ اس میں تاکید کی گئی ہے کہ اس سے جو ہے وہ بچا جائے، جتنا بھی بچا جا سکتا ہے. تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے اپنے خامد سے کہ مجھے اس دیور کے الگ رکھا جائے یا اس کو الگ رکھا جائے. تو ایسا مطالبہ اس کے لیے کرنا جائز ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. جزاک اللہ احسن الجزاء. سر آپ کا سوال یہ ہے کہ کچھ ایسی دعوتیں ہوتی ہیں جہاں پہ اختلاط بھی ہوتا ہے، مرد عورت مشترک بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اکثر ٹائم بھی بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے. تو کیا وہاں پہ اگر نہ بھی جایا جائے
تو کیا جائز ہے؟ دیکھیں جس دعوت میں نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے بچنا انسان سے مقصود ہے، اور اگر وہ اپنی طرف سے افطار پارٹیاں کر رہے ہوں اور ساتھ میں مرد عورتیں اکٹھی اس طرح کر کے مل رہے ہوں اور نماز بھی اس میں ضائع سے ضائع ہو رہی ہو، تو یہ کوئی مقصود نہیں ہوتا ہے، یہ صرف ایک وہ نمود و نمائش اس میں زیادہ ہوتی ہے، اور اصل مقصد جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ جہاں انسان کو نیکی کی رکاوٹ میں کوئی چیز آ رہی ہو تو وہ انسان اگر کسی ایسی دعوت میں نہیں بھی جاتا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ سر آپ کا سوال یہ ہے کہ بہت سی دینی مجالس ہوتی ہیں اور اس کے بعد بڑی لمبی لمبی دعائیں کی جاتی ہیں، تو اس کی کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو دعائیں اتنی لمبی لمبی کی جاتی ہیں ان کا کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کا واللہ علم جو بہتر ہے، جو صاحب علم ہوں ان کو چاہیے کہ یہ ایک روٹین بنا لینا، اس طرح کر کے دینی مجالس اور اس کے بعد چلو دعائیں کریں، اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح کی روٹین بنا لینا اس سے بچنا چاہیے۔ دعا جتنی تنہائی میں الگ سے انسان سے دعا قبول ہوتی ہے اتنا اجتماعی صورت میں جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ خود انہیں مانگنا نہیں آتا ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں بیٹھ کے اتنی لمبی دعائیں کر دی گئی ہیں تو پتہ نہیں ہمیں بھی خیر و برکت ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو زیادہ زیادہ خود اپنی دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور جتنا کوئی دوسرے کے لیے تنہائی میں دیکھیں ایک بات ہے، نماز اکٹھے پڑھنے کا جماعت کے ساتھ فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن دعا اکٹھے مل کے کرنے کے فضائل نہیں ہیں جتنے کے فضائل اس بات میں ہیں کہ جو انسان تنہائی میں بیٹھ کر الگ سے بیٹھ کے رب کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کو جتنا اجر مل رہا ہوتا ہے وہ اجتماعی صورت میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ اس لیے یہ انفرادی طور پہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ اتنی لمبی لمبی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہیں۔ جی یہ ہے ایک اس مسئلے میں جو ایک بات ہے، اور جو بھی مجالس ہو اصل میں اس کا اختتام جو ہے اسی مجلس کفارہ سے ہونا چاہیے، جو مجلس کفارہ کی دعا ہے وہ ایک ثابت ہے، اور اس طرح جو عموماً ایک رواج بن گیا ہے ہر دینی مجلس کا اختتام ایک اجتماعی دعا پہ ہوا جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ جزاک اللہ حسن۔ جی تو سر آپ کا سوال جو یہ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک کوئی بچی ہے مسلمان ہے اور کسی مسلمان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کے والدین وہاں اسے اجازت نہیں دے رہے ہیں، اس کے والد خاص طور پہ نہیں دے رہے ہیں، تو اور وہ جہاں کرنا چاہتی ہے وہ بھی کوئی نیک مسلمان ہے، تو اس کا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت ہے، لا نکاح الا بولی، کوئی نکاح عورت کا بغیر اس کے ولی یعنی اس کے سرپرست کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان ہے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، جس عورت نے بھی بغیر ولی کے کوئی شادی کر لی، نکاح کر لیا، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے یہ سند جو ہے وہ ثابت ہے یہ حدیث۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پہلا تو یہ اصول بنا لیں کہ عورت بچی یا عورت جو بھی ہے بالغ عاقل سمجھدار جو بھی ہے وہ ولی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولی جو ہے اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ زبردستی نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لڑکی سے اجازت لو، المرأة تستأذن یعنی البکر تستأذن واذنها صماتها، ہر عورت سے اجازت لی جائے گی جہاں اس کی شادی کرنی ہے، اگر کنواری ہے تو وہ خاموش ہو جائے تو وہ اجازت سمجھی جائے گی، لیکن جب واضح انکار کر دے تو یہ تو الٹ ہے۔
اور اگر کوئی بیوہ ہے تو تب بھی جب تک وہ بول کے نہ کہے کہ میں وہاں پہ راضی ہوں، تب اس کا نکاح وہاں پہ اس کے بغیر ولی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام نسائی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کتاب النکاح میں امام نسائی اس روایت کو لے کے آئے ہیں کہ ایک عورت کا، ایک لڑکی کا اس کے والد نے زبردستی ایک جگہ پہ نکاح کر دیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمانے لگی کہ میرے والد نے میرا فلاں جگہ پہ زبردستی نکاح کر دیا ہے، وَأَنَا كَارِهَةٌ لَهُ، اور میں اس کو ناپسند کرتی ہوں، میں اس نکاح پہ نہیں کہنا چاہتی ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ اب اگر تو اس نکاح کو نافذ کرنا چاہتی ہے تو یہ نافذ ہو جائے گا، اور اگر تو اس کو توڑنا چاہتی ہے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کو اب نافذ کرنا چاہتی ہوں، میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا اسلام نے عورت کو بھی کوئی حق دیا ہے یا نہیں ہے۔ میں اپنے والد کے اس معاملے کو نافذ کر دیتی ہوں، بس میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا اسلام نے کوئی عورت کو حق دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ یہ روایت امام نسائی رحمہ اللہ نے اس ولی کے باب میں، نسائی میں یہ روایت صحیح سند سے موجود ہے۔ اب دیکھیں اسلام کے دونوں حکم، ایک طرف یہ ہے کہ ولی کے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی، دوسرا یہ ہے کہ ولی کو اجازت نہیں ہے کہ زبردستی کر سکے، لازمی جو ہے وہ اسے اپنی بچی یا عورت یا جو بھی ہے لڑکی ہے اس کی رائے کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ دونوں جگہیں اپنی جگہ پر ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ۔ اب میں ایک تیسری بات کی طرف آتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، دیکھیں والدین نے ایک بچی کو بچپن سے دودھ پلایا ہے، اگر میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ایک بچے کو یا بچی کو اگر ماں جو ہے وہ بچہ پیشاب بھی کر لیتا ہے اور کوئی اور جگہ نہیں ہے تو اس کو خشک جگہ پہ ڈال کے خود گیلی جگہ پہ بھی لیٹ جاتی ہے، کہ اس طرح کر کے اس بچے کو یا بچی کو پال کے بڑا کیا ہوتا ہے۔ جب آ کے والدین اس سے کوئی توقع رکھتے ہیں کہ آج یہ بچی یا بچہ جو ہے ہماری عزت کا، ہماری جو ہے وہ کسی چیز کا بھی ایک خیال کرے گا، جس چیز کو ہم والدین کی اطاعت کہتے ہیں، قربانی اس چیز کا نام ہے، قربانی اس چیز کا نام ہے۔ دیکھیں اگر والدین کہیں کہ جی میں نماز پڑھو، یہ تو اللہ کا حکم بھی ہے، والدین کہیں برائی سے بچو، یہ تو اللہ کا حکم بھی ہے، والدین کہیں اچھا بولو، یہ تو اللہ کا حکم بھی ہے۔ آخر وہ کون سا والدین کا حکم ہے جس کو اسلام نے کہا ہے کہ والدین کی ہر صورت میں اف بھی نہیں کہنا ہے؟ وہ کون سے احکامات ہیں والدین کے؟ وہ یہی ہیں کہ اسلام میں جائز ناجائز دونوں طرح ہیں، یعنی اس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، لیکن ایک طرف والد کا حکم موجود ہے۔ شرعی لحاظ سے اس عورت کو حق ضرور حاصل ہے، فتوے کے اعتبار سے حق ضرور حاصل ہے، لیکن قربانی اس میں ہے، مرتبہ اس میں ہے کہ وہ اس لڑکے یا لڑکی کے لیے مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو جو ہے وہ ان کو مقام دے، ان کو احترام دے اور ان کا کہنا مان لے، اور یہی سمجھے کہ میں نے اپنے والدین کی جو بر الوالدین ہے اس احسان کو پورا کیا ہے۔ اور جب اس چیز کو لے کر جو ہے جب پورا کیا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اجر، ثواب، ایک مرتبہ، ایک مقام وہ ضرور ملے گا۔ لیکن اگر جس چیز کا ہم فتویٰ کہتے ہیں یا وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک حد بندی ہے، وہ چلو یہاں تک ہے، وہ چلو یہاں تک ہو سکتی ہے کہ اسے جو ہے عورت کو حق حاصل ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی اور ولی اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مشورے کے بغیر آگے نہیں کر سکتا۔ ہاں ابھی یہاں پہ وہ بات آ جاتی کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اب ایک ایسی نوبت آ گئی ہے، ایک ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ عورت وہاں پہ نہیں رہنا چاہتی ہے،
اور ولی اس کے بغیر اس کی زبردستی کرنا چاہتا ہے تو یہاں پھر وہ جو ولی ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ولی رشد نہیں رہا، یعنی یہ ولی وہ نہیں رہا جو اس بچی کا اس کا پوری طرح خیر خواہ ہو۔ تو ایسی صورت میں پھر جب معاملہ گھیر ہو کے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے باپ کی، لیکن وہ ولایت ماں کی طرف یا ماموں کی طرف نہیں جاتی ہے، وہ ان رشتوں کی طرف جاتی ہے جو باپ کی طرف سے ہیں۔ باپ نہیں ہے تو دادا بن جائے، دادا نہیں ہے تو کوئی چاچا تایا بن جائے۔ جب یہ کچھ بھی نہ ہو سکتا ہو تو کوئی بھائی جو سمجھدار ہو، جو عقل مند ہو، جو دانا ہو وہ بن سکتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں سب رشتے بن سکتے ہیں جب یہ گارنٹی دے دیں کہ واقعتاً اس والد جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے اور بیٹی جو ہے وہ زیادتی نہیں کرنا چاہتی۔ واقعتاً جب اس نوبت میں آ جائیں، کچھ عقل مند دانا یہ کہہ دیں کہ یہ باپ جو ہے صرف اور صرف اپنی انانیت بنا کے بیٹھا ہے، ماں بھی راضی ہیں، بھائی بھی راضی ہیں، سب لوگ ہیں، اور باپ کوئی ایسے مسائل میں آ کے الجھ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ باپ کی بجائے جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں ان کو ولایت کا حق تو ہے، لیکن وہ جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں اولاد جو ہے وہ ہمیشہ باپ کی ہوتی ہے، ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اولاد کے اوپر ان کا وہ حق اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کے باپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو واللہ عالم یہ ذرا ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ کہ اب وہ ولایت میں اس طرف سے کوئی بڑے ہوں تو بن سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ فیصلہ دیں کہ باپ کی ولایت واقعتاً ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جس چیز کا میں نے بتایا ہے کہ جو ایک مرتبہ جو ایک والدین کا احسان ہے، ایک والدین نے جو پالا ہے، جنہوں نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، ان کے مراتب کیا ہیں یہ جو ہے ضرور کبھی نہ بھولیے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ جی آپ کا یہ پہلا سوال کیا یہ تھا کہ پاؤں کو نماز میں پورے کو ڈھانپنا ضروری ہے، یہ سوال تھا؟ پورے پاؤں کو نماز میں کا یعنی پورے پاؤں کا پردہ جی یہ تھا۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ پاؤں کا ویسے عورت کو یہ الگ سے احکام دیے ہیں کہ اپنا جو بھی کپڑا ہوتا ہے جو پاؤں کی طرف اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے اس کو لمبا رکھا جائے، اس کو لمبا سے لمبا رکھا، جتنا زیادہ لمبا رکھ سکتی اتنا لمبا کیا جائے۔ جس طرح کے یعنی وہ کوئی مطلب جو بھی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے پوچھا کہ میں اپنا جو ہے وہ پلو اتنا زیادہ زمین پہ چھوڑتی ہوں تو زمین پہ اگر کوئی اس کو گندگی لگ جاتی تو پھر کیا ہوگا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ چلتی ہو تو جب ایک جگہ سے گندگی لگ جائے گی تو اگر آگے جا کے خشک جگہ آئے گی تو وہاں پہ وہ کپڑا رگڑا جائے گا تو وہ صاف بھی ہو جائے گا۔ اس لیے ایسا نہیں فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ چھوٹا کر لو، اس لیے اس کو لمبا سے لمبا رکھنا ہے ایک چیز۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ نماز میں بطور نماز کے لحاظ سے کیا پورے پاؤں اس طرح کے پوری جرابیں پہنی ہوں یا پورے پاؤں کی پیٹھ بھی جو ہے وہ پوری طرح ڈھانپی ہوئی ہو، تو واللہ عالم اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نہیں ہے۔ اگر عورت نے پوری طرح پردہ کیا ہوا ہے لیکن پاؤں پوری طرح یعنی اس کی پشت تھوڑی سی ننگی ہو رہی ہے تو اس سے اس کی نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ غالباً حضرت ام عطیہ کی ہے غالباً کہ انہوں نے جو ہے وہ پاؤں جو ہے وہ ڈھانپنے کے بارے میں ان سے ایک حدیث آئی ہے، تو وہ حدیث سنداً مرفوعاً صحیح نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اس لیے پاؤں کو مستقل پوری طرح ڈھانپنے کا کوئی مستقل حکم نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ احسن الجزاء۔ جی سر آپ کا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو تراویح کے لیے جو ہے وہ دعا پڑھی جاتی ہے
یعنی تراویح کے درمیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تراویح کے درمیان میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ 4 تراویح پڑھ کے یہ دعا پڑھی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ ثابت نہیں ہے۔ جی یہ ذہن رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس دعا کا ثبوت نہیں ہے۔ ہاں ویسے آپ جو پڑھیں، لیکن تراویح کے ساتھ یہ کہنا کہ 4 تراویح کے بعد ایک دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ رمضان کے جو 3 عشرے الگ سے ڈیوائز کیے جاتے ہیں، یہ پہلا عشرہ، یہ دوسرا عشرہ، یہ تیسرا عشرہ، اور ان کے لیے جو ہے وہ الگ الگ سے جو ہے وہ دعائیں بنائی ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ یہ اللہ علم یہ حدیث کس کا ایک عشرہ جو ہے رحمت ہے، ایک عشرہ مغفرت ہے، اور ایک عشرہ جو ہے عتق من النار ہے، جہنم سے آزادی کا ہے، تو جہاں تک میرا علم ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اس لیے رمضان پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی ہے، اور جہنم سے آزادی کا بھی ہے۔ جی اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ضرور ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اہتمام زیادہ کرتے تھے عبادات کا، باقی عشروں کی نسبت زیادہ جو ہے وہ اہتمام کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی آخری عشرے میں کرتے تھے، یہ جو ہے۔ اور اسی طرح ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ضرور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اگر میں رمضان میں لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کون سی دعا کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ یہ دعا کر سکتی ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ چیز تو موجود ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ عشروں کے لیے کوئی مستقل دعا ثابت ہو۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ اور تیسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ جو کچھ مخصوص ایام کو روکنے کے لیے کچھ خواتین جو ٹیبلٹ یوز کر لیتی ہیں حج کے دنوں میں، تو کیا رمضان میں بھی ان کو یوز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں واللہ عالم بہتر یہ ہے کہ فطرت کو فطرت پہ رہنے دیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں بنایا، جب ایک رخصت دے دی ہے کہ عورت کے اگر مخصوص ایام کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں تو رمضان کے بعد رکھ لی جائے، اب اس کی جگہ پہ جو ہے اس طرح کر کے مشقت میں ڈالنا واللہ عالم یہ بہتر نہیں ہے۔ جزاک اللہ احسن۔ جی سوال یہ ہے کہ مرحوم جو فوت شدہ ہے اس کے لیے قربانی تو ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے جائز نہیں ہے کسی بھی فوت شدہ کے لیے قربانی کرنا، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، بہنوئی سے پردہ اسی طرح ہی ہے جیسے کسی دوسرے نامحرم سے کرنا ہوتا ہے، تو جی ہاں ایسی ہے، بہنوئی سے اسی طرح کا پردہ ہوتا ہے جیسے کسی دوسرے نامحرم سے ہوتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی یعنی اجازت ہے، نہیں، اس سے بھی اسی طرح پردہ ہوتا ہے جیسے کسی دوسرے نامحرم سے ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور جو بھائی ہے یہ بہن ہے جو ٹیکسٹ میں بار بار سوال پوچھ رہے ہیں، پہ بات یہ ہے کہ کوشش کر لیتے اگر آپ مائک پہ پوچھ لیتے زیادہ بہتر تھا، لیکن پھر بھی بھائی مسجد ختم قرآن کی دعا کے لیے مسجد بھاگنا صحیح ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جو جتنی دعائیں مختصر ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی جتنی دعائیں مختصر کی جائیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں، اور یہ جو قرآن مجید کے اختتام پہ کوئی دعا کی جاتی ہے بہت بڑی، اس طرح جو ہے اس کا کوئی بہت بڑا اہتمام یا اس طرح کر کے بھاگنا یا جانا یہ بہتر نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کے نام سے بھی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ دین کے ہر کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل چاہیے ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا آپ ذرا مائک پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو آج ہم اس مجلس کا یہی پہ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو سوالات رہ گئے انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے ان کا جو ہے وہ جواب دے دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔